اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سن 1965 پاک بھارت جنگ اور حضرت داتا گنج بخش اور حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مورچہ بندی کی کچھ کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور بالکل اسی طرح شرک پور شریف کے سالار حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی ہر ایک شخص جانتا اور مانتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لائے اور میاں محمد مرحوم کی بیٹھک واقعہ اندرون بھاٹی گیٹ پر تشریف فرما ہوئے۔ سردی کا موسم تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ دوستوں نے عرض کیا کہ سرکار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار چلیں۔ چنانچہ سب دوستوں کے ہمراہ میاں صاحب داتا دربار روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے جب چوک جہاں سے داتا صاحب روڈ شروع ہوتا ہے اور جہاں ان دنوں پتھروں کی ایک دکان ہوا کرتی تھی، جب وہاں پہنچے تو آپ رک گئے کہ دربار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ایک نورانی شخص آیا جسے آپ بڑی تعظیم اور تکریم سے ملے اور بڑھ کر مصافحہ کیا۔ آنے والے شخص کے سر پر گول پگڑی تھی اور وہ کمبل اوڑے ہوئے تھا۔ ان کی داڑھی سفید تھی اور چہرہ منور۔ قریباً 20 منٹ حضرت صاحب قبلہ اور وہ آنے والے حضرات ایک دوسرے کے مقابل خاموش کھڑے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور حضرت صاحب قبلہ واپس چلے آئے اور وہ حضرت دربار داتا صاحب کی جانب چلے گئے۔ جب میاں صاحب بھاٹی دروازہ میاں محمد مرحوم کی بیٹھک پر پہنچے تو تمام دوست بڑے سٹ پٹائے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، جانا تو داتا صاحب تھا اور گئے بھی تھے، لیکن رستہ سے ہی واپس آ گئے، آخر بات کیا ہوئی؟ سرکار سے پوچھنا چاہیے۔ حاجی فضل الہی مونگا نے دوستوں کے مجبور کرنے پر حضرت میاں صاحب قبلہ سے عرض کی، فرمانے لگے، حضور داتا صاحب سرکار کی حاضری سے پہلے ہی ہم واپس آ گئے۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا، داتا صاحب کو ہی ملنا تھا نا، وہ جو چوک میں گول پگڑی اور نورانی چہرے والے ملے تھے وہ داتا صاحب ہی تو تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، کیا شان ہے داتا سرکار کی۔ اسی طرح حاجی فضل الہی مونگا شرک پوری لاہور کاروبار کرتے تھے اور کبھی کبھی شرک پور شریف تشریف لاتے تھے۔ ایک دن میاں صاحب کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، فضل الہی داتا صاحب جایا کرو۔ حالانکہ حاجی فضل الہی مونگا صاحب ہر روز داتا سرکار حاضری دیا کرتے تھے۔ حاجی صاحب نے عرض کیا، سرکار ذرا واقفیت کرا دیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچے اور داتا صاحب کے مزار پر گئے تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی دروازہ میں ہی تھا کہ کسی نے کندھوں سے پکڑا، میرا منہ پھیر کر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ایسا لگا کہ در و دیوار کے تمام پردے درمیان سے اٹھ گئے۔ حاجی صاحب بہت دیر تک وہیں کھڑے رہے، عجیب کیفیت پیدا ہوئی اور وہیں باہر سے ہی واپس آ گئے۔ یہ تھا حضرت قبلہ عالم کا تصرف اور طریقہ واقفیت کرانے کی منزل۔ بالکل اسی طرح ستمبر سن 1965 کو جب تمام بین الاقوامی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے رات کے اندھیروں میں بزدلوں کی طرح بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستانی قوم کی غیرت اور حمیت جاگ اٹھی اور ساری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ پاکستان اسلام کے نام پر مرز وجود میں آیا ہے۔ مسلمان اسے حرم کا درجہ دیتے ہیں، جہاں مسلمان تائید ازیدی اور غیبی امداد پر یقین رکھتے ہوئے ناموس رسالت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کٹ مر اور قربان ہو جانا سعادت سمجھتے ہیں۔ دوران جنگ بھی ایسے حیران کن واقعات ظہور پذیر ہوئے کہ دشمن حیران رہ گئے۔ ملک حسن علی BA علی گڑھ مصنفہ حیات جاوید اور ذکر محبوب نے خود بیان کیا کہ ان کی والدہ جو بہت ضعیف تھیں، کافی عرصہ سے بیمار تھیں،
وہ دن رات اپنی والدہ کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ رات کو نیند کے غلبہ کی وجہ سے اونگ رہے تھے۔ دیکھا کہ جناب حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور پوچھ رہے ہیں کہ حسن علی تمہاری والدہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد آپ واپس جانے لگے تو ملک حسن بتاتے ہیں میں نے کہا حضور تھوڑی دیر تشریف رکھیے۔ آپ نے جواب دیا مجھے بہت جلدی ہے، میں نے چونڈا ضلع سیالکوٹ پہنچنا ہے جہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخ کی بہت بڑی اور خوفناک ٹینکوں کی جنگ جاری ہے۔ ملک صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے عرض کی حضور یہاں لاہور بارڈر واغہ پر بھی تو جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا لاہور کے محاذ کو داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ خود کمان کر رہے ہیں اور مورچہ بند ہیں اور میری ڈیوٹی چونڈا میں لگی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی خوفناک جنگ کو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہادر شیر ہی کنٹرول کرنے کا اہل ہو سکتا ہے۔ یہ بات ملک حسن علی نے شرق پور ٹاؤن کمیٹی کے دفتر میں بیٹھے ہوئے کونسلر حضرات کے سامنے بیان کی۔ ان کونسلروں میں شرق پور شریف کے مخلص ترین اور معزز شخصیت میاں محمد صدیق مونگا مرحوم بھی شامل تھے۔ یہ واقعہ علاقہ میں بہت مشہور اور زبان زد عام ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔